بتائیں, چلتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ پھر آپ کو سکون رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو ہو رہی تھی. سحر کا وقت بھی گزر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اہتمام کرنا ہے روزہ رکھنے کا. تو بلال ابھی بریک میں بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی کھانے کا مینیو کیا ہے, آج پہلی سحری ہے تو سحری کا اہتمام بھی کچھ اسپیشل ہونا چاہیے یقینی طور پر. گھروں میں تو سحری بن رہی ہوگی جی ٹھیک ہے, اگر گھر پہ ہوتے تو ضرور جو اماں جان ہیں وہ کچھ نہ کچھ بناتی ہیں, پراٹھے بنا لیے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ایک خاص چیز آ جاتی ہے سحری کے اندر, پھینی, وہ جو میٹھا ہوتا ہے سوئیوں کی طرح. لیکن یہاں پر اب ہم ششدر میں رہ گئے ہیں کیونکہ اب یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا. بہرحال بریک پر جائیں گے, آغاز ہو جائے گا غالباً 4 کیا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی بچ چکے ہوں گے. گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں, جب زیادہ بھوک لگنے لگے گی اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو بریک لے لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. محمد مسکین نقشبندی صاحب, علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں, دیکھ کر پڑھیں, اگر زبانی کچھ آیات یاد ہیں تو ان کا ورد کرتے رہیں. اب اس قرآن کو پڑھنا کتنا برکت کا باعث ہے, کتنی نیکیاں کمانے کا باعث ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اہم ایلیمنٹ ہے جس پر گفتگو بہت ضروری ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ اس قرآن کے مفہوم کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور پھر یہ نہیں کہ صرف آپ نے اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لی, اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش ہم نے کرنی ہے. یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن تو وہ انقلابی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے. اب اس میں محض طوطے کی طرح رٹا لگا کے اس کے معنی اور مفہوم سے, اس میں نازل ہونے والے احکام سے اپنے آپ کو غافل کر لینا اور محض تلاوت, اس کی دعوت نہیں دی گئی ہے. ہاں, وہ حضرات, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, اس کے احکامات کو اپنے اندر لیا, اس پر عمل کیا, ان کے لیے پھر یہ رخصت ہے کہ وہ روزانہ جو ہے قرآن شریف کا ختم کرے, 3 دن میں کرے, اور جتنی ہو سکے تلاوت کرے. کیونکہ جب انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے, پھر جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں وہ اللہ کے اوامر, اللہ کے احکامات اور اس سے جو حاصل ہونے والی ہدایت کی جو روشنی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جو ان کے واقعات بتا رہے ہیں, اس سے پھر اس کو وہی یاد دہانی آتی رہے گی اور تصور میں وہ سارا نقشہ بنتا چلا جائے گا اور وہ اللہ کے اوامر کو سمجھتا چلا جائے گا اور آگے سمجھائے گا. یعنی ہدایت کا جو نور ہے وہ محض تلاوت سے نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, اس سے نکلنے والے احکام کو جاننا. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے اور مفسرین نے جو ہے اس کی تفاسیر لکھی ہے. اگر محض قرآن کی تلاوت مقصود ہوتی تو یہ اتنے کوئی 200 جلدوں میں, 100 جلدوں میں, 40 جلدوں میں, ہماری اردو کی بہت ساری جو ہے نا وہ 12 جلدوں میں, 10 جلدوں میں تو اردو کی تفاسیر ملتی ہے. تو ہم اس وقت موقع پر یہ بات ضرور کہیں گے کہ محض یہ مقابلہ بازی نہ کرے کہ آج میں نے اتنے ختم کر لیے اور میں نے اتنا پارے پڑھ لیے, میں نے اتنی صورتیں پڑھ لی, بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس مسلمان نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, اس کی تفسیر نہیں پڑھی, تو وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے, سمجھے, اور اس سے جو ہمیں ایک سبق مل رہا ہے, ایک دعوت مل رہی ہے, ایک تعلیم مل رہی ہے, اس کو ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کو حاصل کریں. تزکیہ نفس, جیسے محترمہ نے فرمایا یزکیہم, یہ تزکیہ نفس بھی ہے. تو جس کو معنی کا پتہ نہیں ہوگا, تفاسیر کا علم نہیں ہوگا, اس کو پڑھ نہیں رہا ہوگا, تو وہ اپنا تزکیہ کیسے کرے گا, وہ حکمت کیسے حاصل کرے گا, وہ دعوت کو کیسے حاصل کرے گا. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, اس سے نکلنے والے احکام اور تعلیمات کو حاصل کرنا. جب یہ ہو چکا تو پھر اولیاء اللہ کی طرح, بزرگان دین کی طرح اللہ کے اس کلام کو, اس کلام الہی کو خوب تلاوت کرتے جائیں بغیر ترجمے کے. عرب حضرات تو ماشاءاللہ علماء حضرات جنہوں نے سمجھا ہوا ہے, وہ تو جیسے ہی پڑھتے ہیں ان کو, ہمارے ایک استاذ محترم ہیں, بڑے عالم ہیں, شیخ تاج الدین صاحب, بہت معمر ہو گئے, تو وہ حافظ نہیں ہیں, لیکن جو بھی سال میں حافظ آتا ہے تراویح میں, اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایک دن ہم نے کہا استاذ محترم آپ حافظ نہیں ہیں اور یہ
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس قدر پڑھا ہے کہ میں معنی کی اور تفسیر کی ترجمے کی روشنی میں پکڑ لیتا ہوں کہ یہ غلط بول گیا ہے. غلطی کیا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کم قسمتی سے ہمارے ہاں ایسی تلاوت کی جاتی ہے کہ بس سننے والے کو یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون آواز آتی ہے، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے معنی میں تدبر کرنا ہے. قرآن میں جا بجا اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تدبر حاصل کرو. افلا تاکلون افلا یاکلون یتفکرون، فکر حاصل کریں، غور کریں، تدبر کریں، اس کے معنوں میں ڈوب جائیں. معذرت کے ساتھ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور غیر مسلم قرآن میں تدبر کر کے سائنسی تحقیقات کر رہا ہے بے شک. اور اس پر چل رہا ہے. تو قرآن کو تو سمجھ کر پڑھنے کا ہی حکم ہے، اور جب سمجھ لیا ہے، اوامر کو احکام کو حاصل کر لیا ہے، تو پھر روزانہ جتنا چاہے تلاوت کرتے رہیں. بڑے ثواب کی بات ہے اور بڑے عظمت کی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں بلال یہ پریکٹس جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ بہت کم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایون اسکولوں میں مدرسوں میں یہ پریکٹس نہ ہونے کے برابر ہے. ہم صرف زبانی دیکھ کے قرآن پڑھا دیتے ہیں، ہجوں کے ساتھ سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ لینگویج کیا ہے. ہمارا بیسک فوکس یہ ہے کہ لینگویج پہ فوکس کیا جائے. لینگویج ہے کیا، عربک زبان کو پڑھ لیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہ ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں؟ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے نا یہاں پر کہ ہم بچوں کو زندگی کے اندر سب سے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر قرآن پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد حافظ قرآن بھی بناتے ہیں ماشاءاللہ، سینوں میں محفوظ کراتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو. لیکن یہاں پر اس چیز کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جب معنی اور مفہوم کی بات آتی ہے تو باخدا دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جو نماز ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا 90% لوگوں کو کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، ٹکر مار دی ہے. تو ایسی نمازیں شاید ثواب کے لیے تو بھرپور آپ کو ثواب مل رہا ہے، پوری ہو جا رہی ہیں، لیکن جو زندگی کے اندر قرآن کو بتایا گیا ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو پھر اس حیات کا فائدہ کیا جس حیات کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن کے اندر لکھا کیا ہے، آپ کا سلیبس ہے، آپ کی ڈگری ملنے والی ہے، ڈگری ملے گی دا ڈے آف ججمنٹ کو، روز محشر کو، اس میں جب سوالات آنے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صدف میں ذرا اسی پر آؤں گا کہ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، عبادت کا جو مقصد ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے وہ فرض تو پورا ہو گیا، وہ جو اس کی خوشبو ہے، جو اس کی ایک چاشنی ہے، یا اس کو کہتے ہیں نا ایسنس ہے، اس کا جو فیل ہے، جو سمجھنا ہے، وہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسی عبادت ہماری زندگی پر اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بکرا نہیں بنایا، بکری نہیں بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات مطلب بہت عقل سلیم عطا فرمائی ہے نا. آپ سارے کام تو بہت اچھے کرتے ہیں، اپنی ڈریسنگ بہت اچھی کرتے ہیں، آپ شاپنگ کے لیے الگ الگ چیزیں کس سے کر رہے ہیں؟ عقل استعمال کر رہے ہیں نا. جہاں پر دین کی بات آتی ہے، سمجھ کی بات آتی ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہدایت کی بات ہے، یہاں پر بات آتی ہے، توفیق کی بات آتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے اندھیرے کے اندر آسمان کو دیکھتے ہو چمکتا، آسمان کو دیکھتے ہو تو ایک چاند چمکتا ہوا اور تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح آسمان سے جب رب کائنات دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے زمین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، جیسے کہ بلال نے شروع میں قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 185 میں بتایا کہ اللہ رب العزت بندوں پر آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے. اللہ محبت کرتے ہیں نا بندوں سے، تو سختی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کی جہاں تک بات آئی ابھی، کیونکہ ہم سب قرآن مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، چلو دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اسی لیے دیکھیں سورہ مزمل میں بڑے واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کر پڑھو قرآن نا. اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے تمام اللہ نے اشرف المخلوق بنا دیا آپ کو، عقل سلیم بھی عطا فرما دی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا عقل سلیم کو استعمال کیا جائے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہم الزام ایک دوسرے پر لگاتے رہتے ہیں نا کہ مولوی نے صحیح نہیں پڑھا. بھائی اللہ نے آپ کو تمام باقی سارے کام اچھے ہو رہے ہیں، باقی سارے کام بھی تو آپ اچھے کر رہے ہیں نا.
اس کام کے لیے سلیم صاحب کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے چڑھنے صرف اس کے کام ہم کے لیے. چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں دوسرا اسسٹ کرے, ہاں. ہم اس میں ایفرٹس نہیں ڈالنا نہیں چاہتے کرتے. اپنی جی خود سے. ہمیں کوئی معاملات آ جاتے ہیں, کسی معاملات میں ہم پھنس جاتے ہیں تو فوراً ہم رجوع کرتے ہیں مفتی کرام کی طرف. جی. اتنا علم نہیں ہے, اتنے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی, اس قابل ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم ہی کھول کر دیکھ لیں کر ذرا سکتے ہیں. کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے ہدایت اتار دی ہے تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھولیں اور آپ پڑھیں, اس میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے. مگر ہم کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب نے جو کہنا ہے وہی سچی بات ہوگی, اس کے علاوہ میں نے تو قرآن کھول کے دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم خود ہی دور ہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علماء کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ محافظ ہے نا, علم ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن فرد واحد آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ روز محشر حساب آپ نے دینا ہے, اور آپ کے عالموں نے نہیں دینا ہے, علامہ نے نہیں دینا آپ کا حساب آپ نہیں دینا ہے. آپ کے نظر میں کوئی سوال ہے, ورنہ میں علامہ صاحب سے سوال کی طرف جانا چاہوں گا. آپ کی اجازت سے علامہ صاحب سے ہی ہے. علامہ صاحب, جس طرح سے ماشاءاللہ الحمدللہ آج سے ہم نے پہلی سحری کا آغاز کر دیا ہے, ماہ مبارک بھی شروع ہو گیا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں اگر ہم ماہ رمضان کے آغاز میں سحری کے اوقات کے حوالے سے کہ خصوصی دعائیں جو ہم چلتے پھرتے کام کرتے ورد کر سکیں, اور اس کا مفہوم, اس کا معنی, اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھا دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, جو آسان ہو, مشکل بھی نہ ہو, پر اثر بھی ہو, ثواب کی نیت بھی ہوتی رہے. بہت پیارا سوال ہے شائستہ. میں شاید یہی سوچتا کہ کچھ دعائیں سیکھ کے چلے جائیں آج لوگ ہیں. اللہ جل جلالہ نے وہ, جیسے آپ نے بلال بھائی نے بڑی پیاری بات کی, اور محترمہ نے بھی کہا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں بے شک, اور سختی نہیں کرتے. بے شک. تو دعائیں کوئی مقرر نہیں ہے, حتیٰ کہ عربی دعائیں, مسنون دعائیں, اس کا زیادہ ثواب تو کہا جا سکتا ہے, لیکن فرض واجب اس کو بھی نہیں کہا گیا. تو بندہ ہے اللہ سے جو چاہے, جس طرح چاہے, جس زبان میں چاہے, جس انداز میں چاہے اللہ سے مانگے. سبحان اللہ. بعض لوگ جو ہے وہ دعا میں روتے ہیں, بڑی غنیمت ہے. بعض کہتے ہیں, آ کے سوال کرتے ہیں, مولوی صاحب ہمیں رونا نہیں آتا. تو فرمایا حدیث میں آتا ہے جسے رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت بنا لے اللہ اور رونے والے کے برابر ہو جائے. اللہ تو پشتو میں مانگے, اردو میں مانگے, جو دعائیں آتی ساری ہیں زبانیں جانتا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی مفتی عنہا صاحب کو, قطع کلامی کی معافی, وہ دل کی آواز بھی جانتا ہے, گونگوں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے. وہ زبان کا محتاج نہیں ہے, جزاک اللہ, وہ گونگوں کو, بہروں کو, وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اے اللہ مجھے معاف فرما کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو دعائیں بہت ساری ہیں, اور اصل دعا جو اس وقت اس امت کو ہے وہ اپنے لیے مانگنا, توبہ کرنا, استغفار پڑھنا, ہر پریشانی کا حل, ہر حاجت کی پوری ہونے کے لیے, ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے, اور جو بھی اللہ سے مانگنا ہو, دو چیزوں کو خاص کر بیان, ایک استغفار اور دوسرا درود شریف. درود شریف کے حوالے سے تو یہاں تک کہا گیا کہ جسے درود شریف کی کثرت کسی اور عمل سے روک دے, وہ صرف درود شریف, تو اللہ پاک اسے مانگنے والے جو دعاؤں میں لگے ان سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دیگر ذکر اذکار جو کرنے والے ہیں ان سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو درود شریف وہ عمل ہے جس کی درود شریف کوئی کے حد بارے نہیں. میں ذرا ارشاد بھی فرما دینا. اس وقت ناظرین آپ کو سن رہے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں کیا آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کلام جو ہم سے ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ اللہ پاک عجیب بات یہ ہے کہ کون سی عبادت ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ نماز پڑھتا ہے, نعوذ باللہ. کیا اللہ پاک روزہ رکھتا ہے؟ نہیں. اس طرح کسی بھی حکم, کسی بھی عمل کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے, نہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. ایک واحد درود شریف ہے کہ اللہ خود کہتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود کہہ رہا ہے, میں اور میرے فرشتے, میرے ملائکہ پیارے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو. اور درود وہ عمل ہے کہ ہم پڑھتے ہیں حضور کے لیے, درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں, رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں, نیکیاں ہماری بڑھتی ہیں, 10 نیکیاں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور درود شریف کی کیا کہوں میں کہ کیا کوئی بھی عمل ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، دیگر اعمال ہے، اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ عمل کیا قبول ہو گیا، اللہ اکبر. کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جس پر آدمی جس کی قبولیت اگر کی قسم کھا لے کہ میرا درود شریف قبول ہو گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم سچی ہے. سبحان اللہ. تو درود شریف تو بہت سبحان اونچی عمل ہے اور سبحان بہت اللہ. اونچی عبادت ہے. بے شک بے شک. تو آج آپ تمام جو اس وقت دیکھنے والے ناظرین ہیں اور یہاں پر بیٹھے حاضرین ہیں، آج سے یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں کہ جس طرح سے نقشبندی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کی قبولیت کی قسم بھی خود کھا لی ہے نا، خود اس کا تذکرہ کر دیا قرآن مجید نے. تو اس رمضان یہ عہد کر لیں کہ آج سے یہ معمول بنا لینا ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. بس یہ ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ گھروں میں اگر مفلسی ہے، ناچاقی ہے، پیچیدگی ہے، بے ضابطگی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، شاید وہ بھی حل ہو جائے. شاید نہیں، یقیناً وہ حل ہو جائے. کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ ایک اسٹیمپ ہے کہ آپ اگر درود پاک پڑھتے ہیں دعا سے پہلے، دعا کے بعد میں نقشبندی صاحب، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح درود پاک قبول ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں رہا. بالکل ایسے. صدف میں آپ کی طرف بھی بڑھوں گا. بڑے واقعات ہیں رمضان کریم کے، اور ہم دیکھتے ہیں اس ماہ بابرکت میں قرآن کا نزول ہونا سب سے بڑا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا. پھر طاق راتوں کا تذکرہ اس میں آ جاتا ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ایک رات، ان کے برابر ایک رات عطا فرمائی گئی. پھر اس میں بڑے واقعات ہیں، فتوحات ہیں، غزوات ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کیونکہ آپ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو پروگرامز کے اندر. پہلے روزے کی اہمیت اور اس عشرے میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو رونما ہوا ہو تاریخ میں؟ ماشاءاللہ اسلام، اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے گزرتی بھی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر بہت بڑی ہستیوں کو بھی اگر دیکھیں اور سمجھیں اور جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو ان کا ذکر بھی کیا، اور ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، ان کو پہچاننے والے اور ان کی قسمیں کھانے والے جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور دل سے احترام بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا. اور امت جو ہے، امت محمدی کا جو ہم ہیں، آپ ہیں، اس کا جو ذکر کیا، اس کی جو بات کی، وہ اتنی بلند بات کی کہ جبریل امی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا کیا عرض کرنا چاہتے ہو؟ کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تو مجھے بہت طاقت عطا فرمائی. کتنی طاقت عطا فرمائی؟ نبی کہہ رہے ہیں. کہا کہ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ جتنے جہان بنائے رب کائنات نے، ان میں جتنے بھی درخت بنائے نا، ان کا ہر ایک پتا گن سکتا ہوں. نبی نے کہا اچھا اور کتنی طاقت عطا فرمائی؟ جبریل کہتے ہیں اللہ نے جتنے سمندر بنائے، جتنے دریا بنائے، جتنی لہریں بنائیں، جتنی جھیلیں بنائیں، ان کے پانی کا ایک ایک قطرہ گن سکتا ہوں. کہا کہ اور کیا؟ کہا اللہ نے جتنے جہان بنائے، ان جہانوں میں جتنے اللہ رب العزت نے زمین بنائی، جتنے پہاڑ بنائے، اللہ نے جتنا بھی کچھ بنایا اس کا ایک ایک کنکر گن سکتا ہوں. نبی نے کہا اور کیا کر سکتے ہو؟ اتنی طاقت ہے. کہا بس ایک کام نہیں کر سکتا. کہا کیا نہیں کر سکتے؟ یہ سب کر سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے، یہ بھی گن سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر درود پاک. سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر بھی حصہ بنائیں گے درود شریف کو انشاءاللہ بالکل. یہ تو بڑی پر نور اور پر مسرت بات ہے کہ ان رحمتوں کا اس کی جو کاؤنٹنگ ہے، جو تعداد ہے، جبریل امین بھی نہیں کر سکتے ہیں. بہت خوب، بہت بہت پیارا واقعہ، بہت پیارا. بے شک. اب ذرا حضرت کی طرف آنا چاہیں گے. حضرت جس طرح سے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے،
پہلے رمضان سے لے کر پہلے عشرے کی بات کر رہے ہیں ہم، جو رحمت کا بھی ہے، اس میں اگر ہم تھوڑے تاریخی اوراق کو پلٹیں، تھوڑی سی اسلامی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک مہینے میں، چونکہ اعمال کا کہتے ہیں نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جو بھی عمل کرو گے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو ایک اہم فریضہ، ایک اللہ کی راستے میں نکلنے کا فریضہ، جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ، زیادہ تر غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، دعوت کے لیے نکلے، تو سب سے زیادہ تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا کیا. سبحان اللہ. اور رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، حالانکہ زکوٰۃ کا حکم اس مہینے کے ساتھ ہے کہ جس مہینے میں آپ کا سال پورا ہو جائے. جی. اگر رجب میں سال پورا ہو گیا تو آپ رجب میں زکوٰۃ دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں. ٹھیک. شعبان میں پورا ہو گیا تو شعبان میں دیں. لیکن اکثر لوگ زیادہ ثواب کمانے کے جذبے سے رمضان المبارک کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ 1 روپیہ جو زکوٰۃ کا دے گا تو 70 گنا اس کو ملے گا. تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کو ادا کریں اور اس کے ہی اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ میرے کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ لوگ رمضان ہی کو زکوٰۃ کا مہینہ قرار دیں، بلکہ جس وقت جس غریب شخص، مستحق شخص کی ضرورت ہو اس وقت اس کو اس کا حق دے دیا جائے. یہ تمہارا مال نہیں ہے، زکوٰۃ تو غریب مستحقین کا مال ہے، ان کا حق ہے. بے شک. تو رمضان المبارک میں ہر عمل جو ادا کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ سے لینے کا اور اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے. یہ ماشاءاللہ ہم جس پروگرام میں بیٹھے ہیں بڑا پیارا نام رکھا ہے، سکون رمضان. جی. اب میں یہ اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سکون رمضان یہ پروگرام آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اب تاجر تجارت کو چھوڑے اور ذمہ دار زراعت کو چھوڑے اور سیاستدان سیاست کو چھوڑے. اس طرح دیگر جو مشاغل ہیں وہ ان کو چھوڑ کے اس رمضان کو، اس پورے مہینے کو اللہ کے لیے سکون کے ساتھ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خزانوں میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے اس پورے مہینے کو وہ کریں. ایک اللہ والے گزرے ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، ہندوستان کی بڑی خانقاہ، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک، اور لوگ وہاں جا کر رمضان المبارک گزارتے تھے. لیکن حضرت کا کیا معمول تھا کہ جو خط آتا، ایک مٹکا رکھا ہوا تھا مٹی کا، بولے بھائی اس میں ڈالتے جاؤ. پورے مہینے خطوط بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ خطوط لکھتے تھے. ایک صاحب بڑے دور سے ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے کہ حضرت سے ملاقات کرنی ہے. تو سب نے کہا بھائی ٹائم نہیں، حضرت تو عبادات میں اور اذکار میں اور دیگر احکام پر عمل پیرا رہتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے. بڑے پریشان ہوں گے، میں اتنے دور سے آئے ہوں. بولا ہاں ایک بات ہے، حضرت جب اپنی خانقاہ سے نکلے اور مسجد میں جماعت کے لیے شامل ہونے کے لیے آ رہے ہوں تو اس وقت آتے ہوئے یا پھر جماعت کی نماز کے بعد جاتے ہوئے، اس دوران جو موقع مل جائے تو آپ پوچھ لیجئے. تو فرمایا کہ مہینے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد جب خطوط پڑھتے تو اس میں مختلف اطلاعات ملتی، پھر ان کے جوابات لکھتے، مسائل ہوتے تو وہ بتاتے. تو یہ مہینہ جو ہے یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، یہ بیداری کا مہینہ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں، بڑا اچھا، میری کوشش ہوتی ہے ہر رمضان میں یہ واقعہ میں بتاتا رہوں. اس رمضان میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار مجھے جو ہے وہ روزہ لگا ہوا ہے، اور تشدد کرتے ہیں، الفاظ غلط ادا کرتے ہیں، گالم گلوچ غیبت کرتے ہیں، اپنے روزے کو ثواب کو کم کرتے ہیں. بعض نامعقول قسم کے لوگ اپنے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ احترام انسانیت کا مہینہ ہے، خصوصاً روزے داروں کا. فرمایا کوئی جگڑنا چاہے اور مستقل آپ پر حملہ آور ہے تو اس کو تو بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. اچھا.
تو روزے داروں کی عزت احترام، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا عبرت یعنی زبردست واقعہ، نصیحت آموز واقعہ۔ ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا تھا، جی وہ مر گیا۔ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا یا کشف میں دیکھا کہ جنت میں اونچی محل پر اور بہت بڑی زبردست عالیشان اس کو انعام ملا ہے اور خوب مزے میں۔ تو اس بزرگ کو تعجب ہوا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک۔ جنت تو ہم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے، اور یہ تو ہمارے سامنے رہتا تھا، اور یہ تو مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، بالکل۔ یہ کیسے جنت میں؟ تو اس نے آواز دے دی، او میاں یہ تو ہماری جگہ ہے مسلمانوں کی، تم کیسے یہاں؟ انہوں نے کہا حضرت میری کچھ بات تو سن لو، بڑا سناؤ۔ بولا میرے دائیں بھی مسلمان رہتا تھا، میرے بائیں بھی مسلمان رہتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا تو ان کا روزہ ہوتا تھا، تو میں اپنے گھر پہ ہانڈیا سالن نہیں پکاتا تھا کیا بات، کہ میرے سالن اور ہانڈیا سے کہ دھوئیں سے وہ پریشان نہ ہو، میرے سالن پکانے کی خوشبو سے وہ متاثر نہ ہو، ان کا روزہ ہے، تو میں خود بھی بھوکا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، احترام۔ اللہ کو ان روزے داروں یہ کے ادا پسند اس آ گئی۔ احترام کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی سبحان کہ اللہ نے موت کے وقت ایک فرشتہ بھیجا، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں مسلمان ہو کے مر گیا۔ کیا بات، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو روزے داروں کی بھی احترام قدر کرنا چاہیے، بہت اس کا احترام بہت ہی کرنا چاہیے۔ خوبصورت گفتگو آج کا آغاز ہوا ہے، اور آج کی یہ پہلی جو سیری ہے نشریات جاری و ساری رہے گی۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں محمد مسکین نقشبندی صاحب کا، اور علامہ جو ہے وہ جامع مسجد عبداللہ شاہ غازی کے امام بھی ہیں، اور کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ بلایا جاتا رہے۔ اور ساتھ ساتھ صدف آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے بھی ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ خواتین اس وقت سحری بنانے میں مصروف ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس خواتین کی یہ ذمہ داری سمجھی بھی جاتی ہے، اور ذمہ داری خود بخود ان پر عائد بھی کر دی جاتی ہے کہ سحری بھی انہوں نے بنانی ہے، افطاری بھی انہوں نے بنانی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کیفیت نا، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا، مجھے پتہ ہے سوال کے بیچ میں جملہ آ رہا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ بھی بہن بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال میری طرف سے شاید جائے گا تو ان کو زیادہ فیل ہوگا کہ ہاں مرد حضرات اس معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے ان پر گرمی کے اندر، ابھی گرمیاں آ چکی ہیں، تمام چیزیں عائد کر دیتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ خواتین کہیں نہ کہیں چوک جاتی ہیں، پھر وہ جو عبادت کے لمحے ہوتے ہیں نا، ان لمحات کے اندر وہ کچن کے اندر مصروف ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ بتا دیں کہ خواتین ساتھ ساتھ اپنی بھی دنیا اور دین کماتی جناب رہیں۔ یہ جو آپ نے بات کیا خواتین کی، تو میں حضرت فاطمہ تو زہرا کا اللہ واقعہ یہاں پر لے اللہ کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ٹھیک ہے۔ صدف اس طرف لے جائیں گی ناظرین کو۔ تو خواتین کا تو کام ہے بھائی، خواتین نے کچن میں بھی رہنا ہے، خواتین نے بنانا بھی ہے۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر ہے نا، بہت ہی پیاری بیٹی۔ آپ جب جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فاطمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہوتے، یعنی رسالت کھڑی ہو گئی، فاطمہ آئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیار کیا، بہت چاہا آپ کو۔ حضرت علی دیکھتے تھے کہ بھائی چکی بھی پیس رہی ہیں، پانی کی مکش بھی، اور گڈے بھی پڑے ہاتھوں میں، کپڑے بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ بابا جان سے کہیں کہ کوئی ملازم تو دے دیں آپ کو، تاکہ آپ کا ہاتھ بٹھا دیا جائے۔ یہ اب خواتین جو میری بہنیں بالکل بھی یہ میسج آپ کے لیے، سب کے لیے، بلال نے شاید یہ ٹاپک چھیڑا ہی اسی لیے کہ یہ میسج شاید آپ تک پہنچ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلام یا کوئی کنیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ کی مدد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، نبی مصروف تھے، پھر واپس آ گئیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ آپ آئی تھی تو کیا مصروف، کیا بات تھی؟ تو بابا جان مجھے علی نے کہا، یعنی یہ شوہر ہے نامدار نے، کہ آپ کوئی کنیز یا کوئی ملازم آقا سے بولیں آپ کو دے دیں، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی مدد ہو جایا کرے کام کاج میں۔ تو کہا بیٹا اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں آپ کو، جو آپ کے دین میں بھی کام آئے گی اور آپ کے آخرت میں بھی، اور آپ کی مدد بھی ہو جائے گی۔
تو کہا بابا جان بتا دیجیے، کیونکہ وہ ملازم سے بھی اچھی ہوگی، وہ غلام سے بھی اچھا کیا ہوگا، بات؟ وہ کنیز سے بھی اچھی ہوگی. سبحان اللہ. کہا کہ فاطمہ جب رات کو سویا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو. آپ دیکھیے کام کی نوعیت دیکھیے کہ ہاتھوں پہ گڈھے پڑ گئے نا چکی سے، تکلیف ہوتی ہے، مشق لے کر آتی ہیں کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، نبی کو یہ ساری چیزوں کا علم ہے، آپ نے یہ ان کو ہدیتاً تحفہ کر دیا. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو یہ پڑھ کے سوتی ہوں تو صبح ایسے اٹھتی ہوں کہ میرا بدن پھولوں سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے. اسی لیے تسبیح فاطمہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، خواتین پڑھتی ہیں، بڑے پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں جو ابھی اس وقت جو ہے وہ پراٹھا بھی بنا رہی ہیں، جو اس وقت انڈا فرائی بھی کر رہی ہیں، کسی نے فرمائش کی ہے اماں آج کڑھائی کھانی ہے یا آج پلاؤ بنائیں اور آج جو ہے وہ دہی لسی بنا دیجئے اور دہی ابھی سے جما دیں، تو ہر تیاری ہر طرح کی خواتین جو ہے وہ مصروف ہیں اس وقت کچن کے اندر. تو میرا آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے، سبحان اللہ. آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت فرمائے گا اور آپ دیکھیے کہ آپ کے کام ایسے آسان کر دے گا اللہ پاک کہ شاید کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ شامل ہے اور جلدی جلدی کام ہو رہے ہیں. اذان سے پہلے آپ بھی کھا چکی ہوں گی، فرمائشیں بھی پوری ہو چکی ہوں گی اور برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہو چکی ہیں. بالکل ایسا. کیا ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی آپ دونوں کے ساتھ. صدف آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں چرانے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ جس قدر خوبصورتی سے خواتین کو یہ ذکر و اذکار کے بارے میں بتایا ہے تو یہ آگے بھی صدف بتاتی رہیں گے. اور علامہ صاحب آپ کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور یہ محفل ہے، یہ ذکر و اذکار کی محفل ہے. اور اس کے بعد بریک کے بعد میں عشاق کمیونٹی کو بلانے والا ہوں. پتہ ہے آپ کو عشاق کمیونٹی کون ہوتی ہے، عاشق کون ہوتے ہیں، عاشقوں کا تذکرہ، محبوب کے لیے جو ثنا خوانی ہوتی ہے وہ عشاق کمیونٹی کہلاتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو ثنا خوان سرکار ہمارے درمیان موجود ہوں گے. سکون رمضان.